جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، یعنی لوکل دعاؤں کا جو یہاں لوکل پیدا ہوتی ہیں، اس میں ہم نے پہلے 3 ویڈیو کر چکے ہیں۔ یہ آج کی چوتھی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو ہم ایک لوکل دعائی میرونی، اس کو جو لوکل زبان میں میرونی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو سنبھالو، اور لاطینی اور انگریزی میں اس کو ایگنس کاسٹس کہتے ہیں۔ طب یونانی کے مطابق یہ دعا بیک وقت انالجیسک، جس کو آپ درد کو تسکین دینے والی یا ختم کرنے والی، اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک یعنی سوزش اور ورم کو ختم کرنے کے لیے بیرونی طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ سوزش خواہ کسی بھی مقام پر ہو، یعنی منہ پہ ہو، پیٹ میں ہو، رحم میں ہو، انتڑیوں میں ہو، الغرض جتنی بھی ہمارے آرگن ہیں ان میں سوزش اگر ہو تو ان کے باہر اس کے پتوں کو کوٹ کر، اگر سردیاں ہوں تو تھوڑا بہت گرم کر کے اس جگہ باندھ دینے سے وہ سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ منہ اور گلے کی سوزش میں اس کو ابال کر اس کے غرارے کرائے جاتے ہیں۔ پرانے اور نہ درست ہونے والے زخم بھی اس سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اس کے پتوں کو تیل میں جلا کر مرہم بنا دیا جاتا ہے، اور وہ مرہم صبح شام لگانے سے چند دنوں میں پرانے سے پرانا زخم بھی درست ہو جاتا ہے، اور اس میں کینسر کے زخم بھی درست ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے پتے، تنا اور جڑ اندرونی طور پر استعمال نہیں کی جاتے، اندرونی طور پر اس کے بیج استعمال ہوتے ہیں جو ان خوبیوں کے مالک ہیں۔ اس کے بیجوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ 1 سے 2 ماشال کو پانی کے ساتھ روزانہ رات سوتے وقت لینے سے یہ عورتوں میں، خواتین میں دودھ کو بڑھاتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر مردوں میں شہوت بہت زیادہ ہو جائے، یعنی ان کی خواہش نفسانی بہت زیادہ بڑھ جائے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جریان اور اختلام کو دور کرتی ہے، ایسے جریان اور اختلام کو جو کثرت منی کی زیادہ پیدائش کی وجہ سے پیدا ہو۔ جگر اور تلی میں اگر گانٹھیں یعنی ٹیومر بن جائیں تو اس کو یہ دعا تحلیل کرتی ہے۔ اب میں اس کو ہومیوپیتھک دعا ایگنس کاسٹس کی کچھ مرکزی علامات آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور کچھ اس کی جو خاص علامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہومیوپیتھک میں اس دعا کو ایگنس کاسٹس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی جو کازیشن ہے، یعنی جب آپ کسی کاز پہ کوئی دوائی اگر تجویز کرنا چاہیں تو اس کا سب سے بڑا پہلا کاز یہ ہے کہ کثرت جماع، مشت زنی، عورتوں میں انگیخت زنی یا سوزاک، لازمی بات ہے کہ جنسی بے روی سے سوزاک کا مرض پیدا ہوتا ہے، تو سوزاک کا مرض خواہ عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوسرے درجے میں اس کا خواہش نفسانی کا دب جانا بھی پایا جاتا ہے۔ سگریٹ نوشوں کی تکالیف میں یہ دعا لائکوپوڈیم اور کلیڈیم کا مقابلہ کرتی ہے۔ نوجوانوں کی اگر وہ سگریٹ پینا شروع کر دیں تو ان کی دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ خاص دعا ہے۔ بوجھ اٹھانے اور موچ آنے سے کوئی علامت پیدا ہو جائیں تو وہ بھی اس دعا کے حلقہ اثر میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ وضع حمل کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو دور کرنے میں یہ دعا ارنیکا کا مقابلہ کرتی ہے۔ مایوسی اس دعا کی خاص علامت ہے۔ مایوسی اور موت کا ڈر۔ مایوسی میں یہ دعا آرمیٹ کی طرح ہے، اور موت کے خوف میں یہ آرسینک اور ایکونائٹ کی طرح ہے۔ آرمیٹ میں مایوسی کے ساتھ خودکشی اور خود کو گرا ہوا مریض محسوس کرتا ہے، اور اس کو خودکشی کے خیالات ہوتے ہیں، جبکہ ایگنس کاسٹس میں مریض کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے
اس دنیا میں نہیں رہنا اور میں نے مر جانا ہے، اس لیے وہ کوئی دنیاوی کام نہ تو دلچسپی سے کرتا ہے، نہ اسے وہ پورا طور پر عمل میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح موت کے خوف میں یہ دعا آرسینک اور ایکونائٹ کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایکونائٹ میں مریض کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں فلاں وقت مر جاؤں گا، یعنی ایکیوٹ کیسز میں ایکونائٹ اور آرسینک میں یہ خوف پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مریض ملے جو تمام کام چھوڑ کر پڑا ہوا ہو اور موت کا انتظار کر رہا ہو، اس کے دماغ میں ہر وقت موت کا خوف سوار رہتا ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے ایگنس کاسٹس بہت عام دوا ہے۔ اس دعا میں چکر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس دعا میں خاص علامت یہ ہے کہ مریض چکر کے دوران یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ دھوئیں میں کھڑا ہے۔ اس میں روشنی کا برداشت نہ ہو سکنا بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ مقابلہ کونیم اور نیٹرمور سے کیا جا سکتا ہے۔ کونیم میں یہ روشنی جو ہے آنکھوں کی سوزش کی وجہ سے برداشت نہیں ہو سکتی، جبکہ نیٹرمور میں سر کے درد روشنی سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ایگنس کاسٹس کا مریض جب دھوپ سے چھاؤں سے دھوپ میں آتا ہے تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنی بہت مشکل ہوتی ہے، اور وہ روشنی سے انتہائی ذکریت ہوتا ہے، یعنی کئی ٹائم تک وہ اپنے اس کو کچھ نظر نہیں آتا یا بہت کم نظر آتا ہے۔ اس میں یہ دعا فاسفورس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس میں ایک اور علامت اس میں خیالی بو پائی جاتی ہے، یعنی اچار کی یا مچھلی کی بو۔ ویسے اس میں مشک یعنی کستوری کی بو بھی پائی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ مشک اور کستوری کو نہیں جانتے، اس لیے اچار اور مچھلی کی بو سمیل اگر مریض کو محسوس ہوتی ہو خیالی طور پر، تو اگر کوئی بھی بیماری ہو، خواہ وہ زکام ہو، بخار ہو، کسی بھی طرح کی مرض ہو، اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں تو وہ اس کو یہ دعا اس مرض کو ختم کر دے گی۔ دانت درد جو گرم خوراک سے پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کا مقابلہ کیمومیلا اور کافیہ سے کیا جا سکتا ہے۔ کافیہ میں اور کیمومیلا میں ٹھنڈا پانی منہ میں رکھنے سے آرام ہوتا ہے، جبکہ ایگنس کاسٹس میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ درد پیدا ہی گرم چیزیں کھانے سے ہوتا ہے، اور وہ جب گرم چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت یہ درد کم ہو جاتا ہے۔ سینیکولا اور سیڈیشیا کی طرح اس دعا میں قبض بھی پایا جاتا ہے۔ مریض پخانہ پر جتنا بھی زور لگاتا ہے، اس سے پخانہ نکل خارج ہونے کے بجائے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب پخانے پر مریض زور لگاتا ہے تو اس کی منی کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ اس میں یہ دعا سیڈینیم کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایک اور عام علامت یہ پائی جاتی ہے کہ مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی انتڑیاں نیچے گر رہی ہیں۔ اگر یہ علامت پائی جائے تو یہ پیٹ کی تمام تر تکالیف کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ مردوں میں اس میں ایستادگی یعنی سختی کم ہو جاتی ہے اور اس کے فوطے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ چڑچڑاپن جو اکثر اختلام کے بعد چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، عضو تناسل ٹھنڈا اور سکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں یہ دعا جتنی مردوں کے لیے مفید ہے، اتنی ہی خواتین کے لیے بھی مفید ہے۔ خواتین میں بانجھ پن جماع سے نفرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور ماہواری یعنی حیض بند ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بانجھ پن ہوتا ہے۔ لیکوریا زرد ہوتا ہے جو کپڑے پر زرد داغ ڈال دیتا ہے۔ اس میں اس کا مقابلہ چیلیڈونیم اور نکس ومیکا سے کیا جا سکتا ہے۔ خارش بھی اس دعا میں پائی جاتی ہے جو کھجلانے سے
عارضی طور پر کم ہو جاتی ہے لیکن فوراً دوبارہ ہو جاتی ہے۔ دیگر ادویات میں خارش کچھ دیر بعد شروع ہوتی ہے، لیکن اس میں خاص علامت یہ ہے کہ گزرانے کے فوراً بعد خارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں تھکن کی بڑی دوا ہمارے پاس جو ہے وہ زنکم میٹ ہے۔ زنکم میٹ میں پورے جسم میں تھکن پائی جاتی ہے، جبکہ ایگنس کاسٹس میں ہاتھ پاؤں میں یہ تھکن ہاتھ پاؤں میں ہوتی ہے۔ مقد میں شگاف ہوتے ہیں، ان شگافوں میں چلنے سے درد تیز ہو جاتا ہے یا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شگاف نائٹرک ایسڈ میں بھی ہوتے ہیں جو پخانہ کرنے کے بعد کئی گھنٹوں تک ہوتے رہتے ہیں۔ نبض، اس میں باریک نبض ہوتی ہے اور ہاتھ رکھنے سے وہ نبض محسوس نہیں ہوتی۔ نبض کا باریک اور سست ہونا اس میں ڈیجیٹلس کی طرح پایا جاتا ہے۔ بخار، عام طور پر بخار میں گھٹنے ٹھنڈے جبکہ منہ گرم ہوتا ہے، جیسا کہ بیلاڈونا میں پاؤں ٹھنڈے اور سر گرم ہوتا ہے۔ اس میں ہمیشہ گھٹنے ٹھنڈے اور چہرہ گرم ہوتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں چلتے وقت بہت پسینہ آتا ہے۔ ان علامات میں اگر یہ دوا استعمال کرنی ہو تو اس دوا کو 30 سے لے کر cm تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 30 روزانہ ایک خوراک، اگر 200 میں ہے تو عام طور پر اس کو 4-5 دن بعد 200 کی ایک خوراک، اور اگر 1 m میں ہے تو 1 مہینے بعد، اور cm میں جو میرا طریقہ ہے اس کے مطابق 3 ماہ بعد ایک خوراک استعمال کراتا ہوں۔ جبکہ دودھ پیدا کرنے کے لیے اور خواہش نفسانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دوا کی مدر ٹینچر کی باریک خوراکیں یعنی 15 سے 20 قطرے صبح دوپہر شام اگر دیے جائیں تو یہ خواہش نفسانی کو کنٹرول کرتی ہے اور دودھ کو بڑھاتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو ایک مقامی دوا یعنی مرونی، جس کو ہم ہومیوپیتھک میں ایگنس کاسٹس کہتے ہیں، اردو میں اس کو سمبالو کہتے ہیں، اس پر آپ کو اس کے جو طب یونانی میں جو فوائد اور حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ہومیوپیتھک میں جس طرح یہ دوا استعمال کی جا سکتی ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔